بسم الله الرحمن الرحيم۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیء۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کوئی ڈاکٹر تھے یا تم کوئی علامہ تھے یا سائنسدان تھے، لا تعلمون شیء، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کے برعکس باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ رب وہ ہے ہر چیز کو وجود دیتا ہے، اسے اس کا علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے۔ جانور اپنا علاج خود کرتے ہیں، اپنی غذا کو بھی جانتے ہیں، اپنی دوا کو بھی جانتے ہیں، اپنے پرہیز کو بھی جانتے ہیں۔ انسان باہر سے لیتا ہے، وہ اندر سے لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ سانپ کو کوئی نہیں بتاتا تیرے منہ میں زہر کی تھیلی ہے اور تُونے ڈسنا کیسے اور شکار کیسے کرنا۔ عقاب کو اونچی اڑان جھپٹنا میرا رب سکھاتا ہے، مچھلی کو تیرنا، شیر کو دھاڑنا، اپنی غذاؤں کو پہچاننا۔ ہم تو پڑھ کے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ آپ شیر کے سامنے حلوہ رکھ دو، ساری زندگی مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھ دو، نہیں کھائے گا۔ گوشت رکھو، کھائے گا۔ بکری کے آگے پلاؤ پکا کے رکھ دو، ساری زندگی بیٹھی رہے گی، نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو، کھا لے گی۔ شوگر والا مریض چاہے FCPS ڈاکٹر ہو، مٹھائی رکھو، آرام نال کھاوے گا۔ مریضوں کو کہے گا مٹھا نہیں کھاونا، آپ کھا رہے ہوں۔ دل کے ڈاکٹر مریضوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہیں پیونا، پیچھے جا کے پی رہے ہوں دل۔ تو انسان میں ایک یہ کمی ہے کہ یہ اپنے علم کے خلاف بھی کرتا ہے۔ کمی نہیں ہے، طاقت ہے۔ یہ اپنے علم کے چونکہ اس کا پیپر ہو رہا ہے، اب بھائی تُسے گوتا ہٹ جاؤ۔ انسان باہر سے علم لیتا ہے، اور باہر علم غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ جانور علم اندر سے اللہ کی طرف سے لیتا ہے، لہذا اس کے اندر غلط علم جاتا ہی نہیں، صحیح جاتا ہے، غلط نہیں جاتا۔ وہ صحیح پر عمل کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے علم کے خلاف زندگی بھر نہیں کرتا۔ انسان چونکہ امتحان کی جگہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے تمہارے اندر برائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے اور اچھائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے۔ باہر دونوں بیوپاری موجود ہیں، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، ایک طرف رحمان کی دعوت ہے۔ ایک طرف شیطان کی وحی ہے، ایک طرف رحمان کی وحی ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں وحی اتارتا ہوں اے میرے محبوب آپ پر اور آپ سے پہلے سارے نبیوں پر۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ یہ حق کے ساتھ اتاری گئی اور حق ہی کے ساتھ اتری، اور اتارنے والا بھی ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، اتارنے والے کا نام بھی حق ہے، اور جس پر اترا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کا بھی ٹائٹل حق اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو اللہ کی وحی حق 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 سے مزین ہو کر اتر رہی۔ شیطان کی دعوت بھی وحی سے چلتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے شیاطین انسان اور جنات، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات بھی شیطان ہوتے ہیں، ان میں ایک پورا سسٹم ہے جو آپس میں وحی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یوحی، وحی بھیجتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ زخرف القول غرورا،
یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، لیکن پیشکش بڑی خوبصورت ہے۔ پیش کرنے والے کو سلیقہ ہے، طریقہ ہے کہ مجھے جھوٹ کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے، مجھے فراڈ کو، دھوکے بازی کو، چال بازی کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے۔ تو ایک جملہ اس کی تعریف کا ہے، زخرف القول، بڑا خوبصورت۔ ہمارا دین حق ہے، ہمیں پیش کرنا نہیں آیا تو لوگ مسلمان ہو کے اسلام سے باغی ہو گئے، اور شیطان کو پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے تو اس نے اتنی خوبصورتی سے اپنی بات کو پیش کیا کہ ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہا ہے، عالم بھی جھوٹ بول رہا ہے، تاجر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ذمہ دار بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیاستدان بھی جھوٹ بول رہا ہے، ریڈی والے سے لے کر بادشاہ وقت تک سب جھوٹ کی تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ شیطان کی طاقت ہے کہ اپنی بات کو کس خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ تو یہ باہر دو کام چل رہے ہیں، پھر آگے حق کے داعی ہیں، باطل کے داعی ہیں، دونوں کے لفظ قرآن میں ایک استعمال ہوا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے قتل کروایا تھا، یا ڈنڈا اٹھا کے تو سے جھوٹ بلوایا تھا؟ الا ان دعوتکم، اس لفظ پہ ذرا آپ غور رکھیے گا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ پہلے کفر کی طرف بھیجے جانے والے داعی نوح علیہ السلام 950 سال جب تھک گئے اور یہ خبر آ گئی لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، یعنی جڑے اسی تیرے بولے ہن کہیں نہیں ایمان لے آمنا، تو اب وہ اللہ کو دکھڑا سنانے لگے۔ تو اس دکھڑی کی ابتدا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، شیطان کہہ رہا ہے دعوتکم، نبی کہہ رہے ہیں دعوت قومی، اوپر اللہ کہہ رہا ہے انا اوحینا الیک، ادھر اللہ خبر دے رہا ہے یوحی بعضهم الی بعض، شیطان کی وحی، رحمان کی وحی، شیطان کی دعوت، انبیاء کی دعوت، لفظ ایک ہے دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو خالی تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو میں نے کوئی تمہاری جیب میں رشوت کے پیسے ڈالے تھے، تم نے قبول کیا تھا۔ اور ادھر دعوتو یہ دعوت چلتی ہے، دو راستے ہیں، آگے ہم خریدار ہیں، تو اللہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا وہدیناہ النجدین، دو راستوں کو ٹیلے سے تشبیہ دی، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری، عرب شاعر کہتا ہے نجد ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے حق اور باطل کو اتنا واضح کر کے دکھا دیا ہے، جیسے ٹیلا نظر آتا ہے، جیسے چھوٹی پہاڑی نظر آتی ہے، تو کمزور آنکھ والا بھی دیکھ کر کہتا ہاں او ہے، میں دیکھ رہے ہیں او ہے۔ تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حق اور باطل کو اتنا واضح کیا ہے کہ وہ کمزور آنکھ والا بھی دیکھ چکا ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب تیرے ارادے پر فیصلہ ہے، تو چاہے گا تو میرا بن جائے گا، چاہے گا تو شیطان کا بن جائے گا، چاہے گا تو میرے دین کا خریدار بنے گا، چاہے گا یہ چند کوڑیوں پہ بک جائے گا، یہ چند دنوں کی زندگی، چند کوڑیاں، چند اینٹوں کے گھروندے، ان پہ بک جاؤ گے، اور چاہو گے تو جنت کے خریدار بن جاؤ گے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعریف کرتا ہے میرے کچھ بندے ہیں اور آتے رہیں گے جو ان کو نہ کوئی خرید سکے گا، نہ کوئی ان کی قیمت لگا سکے گا، نہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے، وہ مجھ سے کیے ہوئے عہد کو نبھا جائیں گے۔ تو انسان چونکہ پیپر دے رہا ہے، تو اس لیے بازار میں دو سودے ہیں،
ایک باطل وہی ہے، ایک حق وہی ہے، ایک حق کی دعوت ہے، ایک باطل کی دعوت ہے، دونوں اپنی دعوت میں فنا ہیں، فنا فی التبلیغ، حق کی دعوت والے بھی، باطل کی دعوت والے بھی۔ شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے نکال دیا نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں، میں تیری طرف جانے والی راہوں پہ ڈیرے ڈال دوں گا۔ ڈیرے ڈال، ضرب سال میں آپ کی کانفرنس سال بعد ہوتی جی ہے؟ ہر سال ایک سال بعد ایک کانفرنس نہیں کروں گا، لبلا میرے سے 1 گھنٹے دی گل نال کی اثر ہونا ہے؟ وہ کہتا میں زندگی لگا دوں گا اور ڈیرے ڈال کے بیٹھ رہا ہوں، اور پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں چوطرفی جنگ لڑوں گا، سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں طرف سے وار کروں، بائیں طرف سے وار کروں گا، پھر دیکھ لینا ڈاکٹر ہو یا تاجر ہو، کوئی تیرا بنے گا، باقی سارے میرے ہی چیلے ہوں گے۔ سامنے سے وار کروں گا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ انسان کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں، اور کچھ کہیں گے ہے، لیکن ومن خلفہم، پیچھے دنیا ہے، ہر سانس مجھے آخرت کی طرف قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر، دنیا میرے پیچھے ہے، آخرت میرے آگے ہے۔ تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا؟ ومن خلفہم، ان کو لاہور کی دنیا، کلینک کی دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے۔ جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا، جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا، اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، سلیقہ نہیں ہوگا، رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا۔ ومن خلفہم، ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ایمانہم کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے نہ آخرت کو بھلائیں گے نہ دنیا کے چکر میں آئیں گے، نیکی پر جمیں گے، تو کیا خیال ہے شیطان ان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، ان کے لیے اس کے پاس بہت خوبصورت ہتھیار، وہ کیا ہے کہ ان کو نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا، نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا۔ وہ اوروں کے لیے آنکھیں پھاڑ کے عیب دیکھیں گے، اوروں کے عیب پکڑیں گے، اوروں کی کمیاں پکڑیں گے، اس پہ تنقیدیں کریں گے، تبصرے، ہم تو اللہ کے فضل سے ایسے ہیں، اپنی تعریفیں کریں گے، اوروں کی کمیاں پکڑیں گے۔ یہ بھی اتنے ہی مردود ہو جائیں گے جتنا زنا کرنے والا اور شراب پینے والا مردود ہوتا ہے، کہ میرے رب کو انسان کی عزت بہت پیاری ہے، انسان بطور انسان اللہ کا محبوب ترین نمونہ ہے اس کائنات کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اس طرف سے وار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا طبقہ ہے، پردہ دار عورت جا رہی، سامنے بے پردہ نظر آئے گی، شیطان فوراً حقارت میں ڈال دے گا، ویکھو انہیں شرم ہی نہیں آمدی، ننگی جاندی پئی۔ داڑھی والا مرد ہوگا، ٹوپی پگڑی سر پہ ہوگی، سامنے کوئی عام حالات کا آ جائے گا، نا ویکھو بے شرمان و غیرت ہی کوئی نہیں، نبی دی سنت دے خلاف کیتی جاندے۔ یہ شیطان کی یہ جنگ ہے، اس طرف سے جنگ ہے کہ وہ نیک مردوں کو، نیک عورتوں کو نیکی کے تکبر میں، عجب میں، تکبر میں، میرے نبی نے فرمایا ثلاث مہلکات، ثلاث مہلکات، 3 چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں، ثلاث مہلکات، 3 چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔ ہون متبع، پڑھ گئے، ہون متبع، شح مطاع، اعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن۔ فرمایا کہ خواہش کی غلامی، جو جی میں آیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ لا علم، کہ خواہش کے غلام بن گئے، جو جی میں آیا کرنا ہے، جو جی میں آیا کرنا ہے، پہلی چیز ہلاک کر دینے والی۔ شح مطاع، بخل انتہا درجے کا، بخیل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ راتوں کو تہجد پڑھے، دن میں روزہ رکھے، ہر سال حج کرے،
عمرہ کرے. اللہ کہتا ہے میری تیری دوستی نہیں لگ سکتی، بخیل میرا دوست نہیں ہو سکتا. سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں چاہے وہ فاسق، اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں چاہے وہ مصلی پر بیٹھا اللہ اللہ کرنے والا ہو. اور شحی تو بڑا بدقسمت ہے، بخیل ہوتا ہے کسی پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر تو کرے. اور شحی وہ بدبخت ہوتا ہے جو صرف گن گن کے مزے لوے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بچوں پہ خرچ کرے، نہ کسی اور پہ خرچ کرے. لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ہن 100 ارب ہو گیا، ہن 200 ارب نام مراد قبر جا کے مٹی دی کیڑیاں دی غذا بن گیا. یہ شحیح ہوتا ہے. تو میرے نبی نے کہا شح مطاع، وہ بخل جو اسے اپنا غلام بنا لے. اور تیسری بات میں بتانا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا اور آدمی کا خود پسندی کا شکار ہو جانا، خود نمائی، خود بینی، خود پسندی کا شکار ہو جانا. آگے فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ سب سے خطرناک ہے. بخل سے بھی خطرناک ہے، خواہش پرستی سے بھی خطرناک ہے، اور تمام ان برائیوں سے جو ہلاک کرنے والی ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اس طرف سے حملہ کرے گا، نیک لوگوں کو نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا، تنقید اور تبصرے اور طنز اور اپنی تعریف، اپنی اچھائی میں ان کو مبتلا کر دے. عن شمائلہم، الٹے ہاتھ پر گناہ، شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، یہ وہ صرف. تو شیطان فنا فی تبلیغ ہو کر کام کرتا ہے. اس کے مقابلے میں انبیاء بھی فنا فی تبلیغ ہو کر کام کرتے ہیں. وہ کیا اس کو قرآن کیسے بتاتا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، لیلا ونہارا. یہ وہی ہے لأقعدن، جیسے شیطان چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نوح پہلے نبی ہیں کفر کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے بھی 950 سال نہ دن دیکھا نہ رات تیری طرف پکارا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. نبی دعوت کیوں دیتا ہے؟ شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، اور نبی دعوت دیتا ہے لتغفر لهم، کہ اللہ انہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے. شیطان کی دعوت کا مقصد جہنم میں ڈالنا ہے، اور انبیاء کی دعوت کا مقصد جنت تک پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانا ہے. تو میں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں جب میں سورہ نوح میں کبھی دھیان سے پڑھنے کا موقع مل جائے کہ ایک شخص 950 سال ایسے لوگوں سے بات کر رہا. دیکھنا آپ متوجہ میں بات کر رہا ہوں، آپ صرف بلب گرنا شروع کر دے تو میرا بیان تو مک جانا. اگر آپ مجھے آئی کانٹیکٹ نہیں دیں گے میں تو نہیں بول سکتا، کوئی بھی نہیں بول سکتا ہے. 950 سال ایک شخص جن لوگوں سے بات کر رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے وہ کرتے کیا تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں جب بات کرتا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. یوں آپ حضرات بیٹھے ہوں، کوئی علامہ دانشور بولے گا؟ کیوں؟ کسی کی جرت ہے کہ ایسے مجمع سے کوئی بات کرے؟ پھر اتنا بھی نہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یوں کر کے بیٹھتے تھے، یوں کر کے چہرے پر کپڑے ڈالے ہوتے تھے اور کانوں میں یوں انگلیاں ڈالی ہوتی تھیں. اس طرح نوح کی آڈینس تھی اور نوح ان کو سنا رہے تھے. اس لیے اللہ نے ان کا نوح نوحہ سے، نوحہ جو دکھ پہ رونا ہوتا ہے نا اسے عربی میں نوحہ کہتے ہیں، تو ان کا نام ہی اللہ نے نوح رکھا کہ وہ ساری زندگی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا. یوں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ ثم انی دعوتهم جہارا، یا اللہ جب انہوں نے ایسے کیا تو میں زور سے بولا. ثم انی اعلنت لهم، انہوں نے ایسے کیا تو میں چیخ چیخ کے بولا. واسررت لهم اسرارا، پھر کبھی کوئی اکیلا مل گیا تو اس کے پاؤں پکڑ کے اس کے منت کی، وہ اللہ کی مان لے، اللہ کی مان لے. اس طرح میرے بھائی بہنوں یہ دو نظام ہیں جو چلتے ہیں. ان دونوں کے پیچھے محنت ہے، طاقت ہے. شیطان کی دعوت چلتی ہے حکومت سے، پیسے سے، وجاہت سے، غلط عورت سے، اور رحمان کی دعوت چلتی ہے اپنی ذات سے. رحمان کی دعوت کی ابتدا کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم
فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. رحمان کی دعوت اپنی ذات سے چلتی. میرے محبوب کھڑے ہو جائے, میرا پیغام سنائیں اور اپنی ذات سے ابتدا کریں. اپنا ظاہر اپنا باطن درست کریں, دنیا کی دوڑ نہ لگائیں اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں اور مال جمع کرنے کا فکر نہ فرمائیں اور اپنے رب کے لیے صبر کریں. نبی کی دعوت اپنی ذات سے چاہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. جو سیاسی دعوت ہے وہ اوروں کی طرف ہو جاتی. اس کو ٹھیک کرو, اس کو ٹھیک, ڈاکٹروں کو ٹھیک کرو, انجینئروں کو ٹھیک کرو, تاجروں کو ٹھیک کرو, بیوروکریسی کو ٹھیک کرو. اور نبی کی دعوت چلتی ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. سب سے پہلے تم مجھے مسلمان دیکھو گے, سب سے پہلے میں اسلام والا بنوں گا, مجھ سے پھر آگے بات چلے گی. تو نبی کی دعوت کا رخ اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے, اپنی ذات سے ادھر ہوتا ہے. اور ہماری آج کل کی جو دینی دعوتیں ہیں ان کا سارا رخ اوروں کی طرف ہو جاتا ہے. ان کو ٹھیک کرو, ان کو ٹھیک کرو, ان کو ٹھیک کرو, ان کو ٹھیک کرو. اپنی ذات بھول جاتی ہے, اپنا آپ بھول جاتا ہے. شیطان دعوت دیتا ہے 4 چیزوں سے: ملک, مال, وجاہت, غلط عورت. میرے نبی کے پاس یہ 4 باتیں پیش کی گئیں. عتبہ بن ربیعہ آیا, کہنے لگا اے محمد ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا. بادشاہ چاہتے ہو, یہ ہماری حکومت, عرب کی حکومت ہم تمہیں دیتے ہیں, تم یہ تبلیغ کا کام چھوڑو. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مَالًا, اگر تم پیسہ چاہتے ہو, جمعنا لك اموالنا حتى تكون اغنى قریش مالا, ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو قریش کا سب سے مالدار آدمی بن جا. ان كنت تريد به شرفا, اور تو چاہتا ہے کہ میری مکے میں وجاہت و چودراہٹ و لا نقطع امرا دونک, تیرے بغیر ایک فیصلہ نہیں ہو, سارے فیصلے تجھ سے کروائے جائیں گے. ان كنت تريد به الباء, تجھے عورتوں کی خواہش ہے, جمعنا لك نساء قریش فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10, ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں, جتنی سے تو کہے گا تیری شادی کر دیتے ہیں, پر یہ کام چھوڑ دے. اس حدیث سے میں استنباط کرتا ہوں کہ شیطان اپنی دعوت کو پھیلاتا ہے حکومت سے, مال سے, وجاہت سے, غلط عورتوں سے. آپ یوں سن رہے ہیں, جب وہ خاموش ہو گئے تو وہ ایسے بیٹھا تھا, ایسے یوں کر کے, ہاتھ پیچھے کر کے یوں ایسے بیٹھا ہوتا, تکبرانہ انداز میں بیٹھا. آپ کو کوئی حیثیت نہ دوں, اسے یہ بیٹھنے کا انداز تھا اس طرح. تو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا فرق تھا ابل ولید, تیری گل مک گئی, آج مک گئی. کہ میں گل کروں, اجازت ہے میں گل کروں؟ انہوں نے کہا ہاں کرو. تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عتبہ یوں بیٹھا ہوا. اب میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ اندر سے ٹوٹتا جا رہا, ٹوٹتا جا رہا, ٹوٹتا جا رہا. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سمجھتے ہی نہیں, ترجمہ قریب کرتا ہے اصل تک تو نہیں پہنچاتا ہے. مثلا میں ایک آیت پڑھتا ہوں, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, میرے محبوب جو میں نے تجھے کہا ہے کھل کے بیان کر, کھل کے کہہ دے, اور ان مشرکین سے درگزر کا کام لے. ٹھیک, ترجمے میں کوئی
حرکت پیدا ہوئی. ابو عبید یہ تلاوت کر رہے ہیں, اس آیت پر گزرے, ایک بدو اونٹ پہ گزر رہا تھا, اونٹ پہ. اس آیت کو سن کر دھڑم نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا, سجدے میں چلے. ابو عبید کہنے لگے اوے وہ کیا کر رہے؟ کہ یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے نا, فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, اس کو سجدہ کر رہا. کیا اس میں ہے؟ وہ عرب جانتا تھا جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. تو اس میں یہ سورہ حامیم سجدہ میں میرے نبی نے کیا کر دیا یہ عتبہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے اہل زبان. تو جب آپ یہاں پہنچے نا, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, نہیں مانتے ہو تو تیار ہو جاؤ, عاد و سمود کی بجلیاں تم پر کڑکنے والی ہیں, تم پر گرنے والی ہیں. تو وہ یہاں یوں بیٹھا تھا, اس نے یہیں سے یوں جمپ کیا, ایسے انہی ہاتھوں سے یوں جمپ کر کے اللہ کے نبی کے منہ پر جا کر دونوں ہاتھ یوں رکھی, ایسے رکھی. کنا شتک الرحم, تجھے رشتہ داری کی قسم, آگے کچھ نہ کہنا, آگے کچھ نہ کہنا. دونوں ہاتھوں سے منہ بند کر دیا, آگے کچھ نہ کہنا. اور ایسے کانپتا ہوا اٹھا. لوگ انتظار کر رہے تھے کیونکہ ایک میٹنگ ہوئی کہ کون سمجھائے اس آدمی کو. تو عتبہ نے کہا میں سب سے بڑا عربی دان ہوں, میں سمجھاؤں گا. ہاں ہاں تو سمجھائے. عتبہ بن ربیعہ جب واپس آئے تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس سے واپس نہیں آ رہا, لگتا ہے ہوا نکل گئی ہے. تو وہ آ کر کہنے لگا یا معاشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعدا, ارے اہل مکہ قریش, اللہ کے واسطے آج میری مان لو پھر کبھی نہ ماننا. اس شخص کو کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو. یہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرا رہا ہے, اور تمہیں پتہ ہے محمد جب بولتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا. ان محمدا اذا قال لم یکذب, جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ کبھی نہیں بولتا. گواہی پھر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے میں شاعر بھی ہوں, نظم و نثر کا بھی بادشاہ ہوں, سحر کی بھول بھلیوں کو بھی جانتا ہوں, پر وہ ایسا کلام تھا جو نہ شعر تھا, نہ سحر تھا, نہ نظم تھا, وہ نثر تھا, پتہ نہیں وہ کیا تھا, پتہ نہیں وہ کیا تھا. جو میں نے آپ کو دو نمونے بتائے ہیں کہ باطل کیسے چلتا ہے اور حق کیسے چلتا ہے, دونوں کے پیچھے وحی ہے, دونوں کے پیچھے دعوت ہے, اور دونوں کے پیچھے قربان ہو جانے والی محنت ہے, قربان ہو جانے والی محنت ہے. چونکہ دنیا دار الاسباب ہے, اللہ چاہتا تو ایک دم خود ہی سب کو بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا دیتا. دنیا دار الاسباب ہے, اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو جبریل کے پر پہ بٹھاتا اور مدینے پہنچا دیتا. کس مشقت سے گزروایا, غار ثور میں کیسے چھپایا, پھر راستے کیسے بدلوائے. ایک کافر کو رہبر بنا کے, عبداللہ بن اریقط اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا جو وہ اللہ کے نبی کو لے کر مدینے تک پہنچا ہے, اور ان کے اسلام کی تصدیق بھی کوئی نہیں ہے کہ بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, اس کا بھی نہیں پتا. اسباب کی دنیا میں اسباب کی رعایت اللہ نے اپنے نبیوں سے کروائی, اپنے محبوب سے کروائی, وہ پوری کروائی. چونکہ آپ کا عمل سنت بننے والا ہے قیامت تک کے لیے, تو آپ ہر موقع پہ ضعف ہو تو کیا کرنا ہے, طاقت ہو تو کیا کرنا ہے, مجمع ہو تو کیا کرنا ہے, فرد ہو تو کیا کرنا ہے, پوری زندگی میرے نبی کی ایک نمونہ ہے. تو آپ حضرات جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت سینسٹیو, بہت حساس, بہت نازک اور بہت عظیم ہے. ایک حدیث سناتا ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی, میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین, یا اللہ تیرا حال, تو بے عیب, تیرا حال پوچھنے کا کیا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم تعدہ, تو یہ پتہ تو چلا تھا نا میرا وہ ایک بندہ بیمار ہے. وہ ایک بندہ مسلم ہے, مشرک ہے, متقی ہے, فاسق و فاجر ہے,
اچھا ہے برا ہے، یہ پیپر پھاڑ کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ پیپر نہیں ہے، پیپر ہے ایک بندہ، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، نمازی متقی بھی ہو سکتا ہے۔ میرا رب یوں انسان کو بطور انسان پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک بندہ جو بیمار ہوا تھا اس کا حال پوچھنے کیوں نہیں گئے تھے؟ اگر اس کا حال پوچھتے تو تم میرے پاس اس کا اجر پا لیتے، اور ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ تو جب ایک مریض کے حال پوچھنے پر اللہ یوں فرمائے گا قیامت کے دن، تو کسی کا علاج کرنے پر کیا ہوگا؟ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اور میں نے تم سے روٹی مانگی تو نے روٹی نہ کھلائی۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ تو سارے نو کھواواں اللہ تینوں کتوں کھواواں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم استطعمک فلم تطعمہ لو اطعمتہ لوجدت ذلك عندی۔ ایک بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، ایک بندہ، وہ میں نے پہلے واضح کر دیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ بطور بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے، یہ اللہ آپ اس حدیث کو سنیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو میرا ایک بندہ جو آیا تھا اس نے روٹی مانگی تھی، کیوں نہیں کھلائی تھی؟ اگر کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا، میرے پاس اس کا تو اجر پا لیتا۔ پھر کہے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے تم سے پانی مانگا تو نے پلایا ہی نہیں۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ تجھے کیسے پلاؤں؟ ساری دنیا کو پلانے والا، بے عیب، حاجات سے پاک۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ، تجھے پتہ نہیں میرے ایک بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پلا دی۔ اتنی بڑی قیمت ہے انسان بطور انسان اللہ کی بارگاہ۔ قاتل کا قبول اسلام کرنا۔ وحشی نے چہرے کو چھپایا ہوا تھا اور مدینے میں آیا کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا قتل کر دیا جاؤں گا۔ چھپتا چھپاتا مسجد نبوی میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ آپ جو ایسے بیٹھے ہوئے تو یوں ہوئے، آپ کی آنکھیں پھٹی، صحابہ کی تلواریں نکلی۔ یا رسول اللہ، وحشی اور کلمہ پڑھ رہا ہے اور ان کی تلواریں میان سے نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اسے یوں دیکھتے رہے، تو ہی وحشی ہے؟ جی ہاں۔ بیٹھو، یہ تو بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ وحشی نے جو بیان کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ کہا ارے وحشی، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، جا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بھی اب محنت کر، اور ایک احسان کر، مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر، تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اس کے نفع کی بھی سوچی جا رہی ہے۔ تو اب تو بھائی بھائی پیسے پر لڑ رہے ہیں، تو ان اخلاق پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئیں گی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سائل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آیا تھا۔ آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ عثمان غنی سے مانگنے گیا، وہ بیوی سے لڑ رہے تھے، کس بات پر؟ یوں کہہ رہے کہ اللہ کی بندی، رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی، وہ بتی ڈالتے تھے روئی کی تو تیل زیادہ جل گیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو بیوی سے لڑ رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں ڈال دی، تو یہ مجھے کیا دے گا؟ مجھے تو دمڑی بھی نہیں دے گا۔ جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی، کہا وہاں سے آیا ہوں، تو اندر گئے اور ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، 3000 درہم اٹھا کر دے دیے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کیا؟ کہا یہ تو نے مجھے اتنے درہم دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہے، اور خود تو بیوی سے لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی۔ کہنے لگے وہ اپنی ذات پر خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کر کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں، جتنی مرضی دے دوں، یہ تجھے تھوڑا ہی دے رہا ہوں، تو اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ پر لگائے اور اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ پر لگائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے، جیب کٹ گئی، پیسے نہیں، یا اللہ 1 دینار چاہیے، یا اللہ 1 دینار چاہیے۔ سامنے ہی دریا سے 8-10 مچھلیوں نے یوں منہ باہر نکال دیا کہ ہر مچھلی کے منہ میں 1 دینار تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنا ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تم میرے ہو، پر ہم تو اسے اپنا بنائیں، آدھا کام تو پہلے کر چکا ہے۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ یہ تبلیغ کی محنت کا موضوع ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے اس درجے کی محبت پر آ جائے۔ حضرت
शहवाना आबिदा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि जन्नत सजाई जा रही है। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, जन्नत सजाई जा रही है और ये सारी हूरें बाहर खड़ी हुई है। तो जवाब आता है कि शहबाना आबिदा का इंतकाल हुआ है, उसके इंतकाल में और उसके रूह के इस्तकबाल में जन्नत को सजाया जा रहा है। जन्नत की हूरों को इस्तकबाल के लिए लाया जा रहा है कि उनकी बहन खुद ख्वाब देख रही है कि उनकी बहन को अल्लाह ताला जन्नत में कितना बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा है, कितना बड़ा एजाज है। अल्लाह ताला जिसका एजाज करे, आज हमें ऐसा बनने की ज़रूरत है। हज़ीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान फटा और उनसे मुर्दे निकले और कुछ चुनने लगे। एक आदमी जाकर पेड़ पर टेक लगाकर बैठ गया। ये उसके पास गए, भाई क्या माजरा है? ये हम मुसलमान जो पहले मर चुके हैं वो है, और जो चुन रहे हैं वो सवाब है जो पीछे लोग उनका पहुंचा रहे। तो कहा तू क्यों नहीं चुनता? तो कहा मेरा हिसाब थोक का है, मुझे बहुत मिलता है। तो उन्होंने पूछा कैसे मिलता है? तो उसने कहा मेरा बेटा हाफिज कुरान है, एक कुरान पाक रोजाना पढ़कर बख्श देता है, मुझे ये चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहा क्या करता है तेरा बेटा? कहा मेरा बेटा फला फला जगह पर मिठाई की दुकान पर काम करता है। सुबह आंख खुली तो वहाँ गए, देखा कि एक नौजवान खूबसूरत दाढ़ी वाला बड़ा नूरानी चेहरा अपना सौदा भी बेच रहा है और साथ साथ होठ भी हिल रहे हैं। उन्होंने कहा बच्चे क्या कर रहे हो? कहा जी कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। इसलिए कहा जी मेरे बाप ने मेरे ऊपर एहसान किया तो मुझे कुरान पाक पढ़ाया, मैं रोजाना एक कुरान पाक पढ़कर उसको बख्श देता हूँ।